امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، شکریہ۔ نمبر 15، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائی اینگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 14، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزہ اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 13، بیبی باجی۔ ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں، جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزہ، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ نمبر 12، جھوم۔ جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان 2 روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ نمبر 11، ہوک۔ ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 10، بہروپ۔ بہروپ کا مرکز کنزا اور فلک کے آس پاس ہے جن دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کنزا دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوشی سے شادی شدہ ہے اور ایک شاہانہ طرز زندگی گزارتی ہے۔ دوسری طرف فلک ایک محنتی نوجوان لڑکی ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین دونوں کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب کنزا اس کی اپنی بھابھی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نئی زندگی شروع کر پائے گی یا کنزا کی خود غرضی اور اقتدار کی خواہش ان کے رشتے کو سبوتاژ کر دے گی؟ کیا فلک اور تیمور ایک دوسرے کے درمیان محبت اور اعتماد پیدا کر پائیں گے یا ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی؟ نمبر 9، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او سبیہہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی آنکھوں سے ملنے والا محض ایک دھوکہ ہے۔
नंबर 8 फ़र्क दो मुख्तलिफ अफराद इरसा और कमाल की कहानी है जो समझौता करने वाले हालात में एक गैर मामूली यूनियन बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। बाहर से लगता है कि इरसा और कमाल एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो किरदार, ज़िंदगी के इंतखाब, ख्वाहिशात, समाजी और इक्तिसादी पस मंज़र के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ इरसा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, जबकि कमाल इस तन्हाई से तंग आ चुका है जो इसके घर की पेशकश है। एक जोड़े के तौर पर एक साथ होने के बावजूद क्या दोनों कभी अपने आप में सच्चाई को देखेंगे कि वो कौन हैं और ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। नंबर 7 मन आंगन एक ऐसे घर की अनोखी कहानी है जहां सबसे बड़ा और इकलौता दामाद घर चला रहा है। छोटी 2 बहनें और इसकी सास इस पर इस कदर मुनहसिर हैं कि वो ये भी फैसला कर लेता है कि वो कहाँ पढ़ेंगी और कहाँ नहीं। बगावत की हवाएं इस वक्त शुरू होती हैं जब दरमियानी बेटी माहनूर इस चक्कर को तोड़ने की कोशिश करती है और आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाती है। पिंजरों में पैदा होने वाले समझते हैं कि उड़ना एक बीमारी है। नंबर 6 दागे दिल, मोहब्बत, जद्दोजहद और फ़रेब की दिल को छू लेने वाली कहानी। माहनूर एक सादा सी लड़की धोखाधड़ी और इंतकाम के भंवर में उतरती है जब इसकी तकदीर को इसी खौफनाक माजी से ग्रहण लग जाता है जिससे वो बेखबर थी। सादिया अख्तर ने इस ड्रामे को लिखा है, सैयद आसम अली ने इसे डायरेक्ट किया है और मोमिना दुरैद ने इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की कास्ट में असद सिद्दीकी, नवाल सईद, नवीन वकार और गौहर मुमताज़ शामिल हैं। नंबर 5 प्यारी मोना मेन लीड मोना के गिर्द घूमता है जो एक और अचीवर, मजबूत और बाहिम्मत लड़की है जो अपने हर काम में सबकत ले जाती है। लेकिन एक प्लस साइज इंसान होने के नाते मोना को सिर्फ इसलिए चैलेंजेस, मसाइल, इश्तियाल अंगेजियों और तानों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह रवायती मयारात पर पूरा नहीं उतरती। हमारे मुआशरे की तरफ से मुकर्रर करदा खूबसूरती इस सीरियल में ख़वातीन से गैर हकीकी तवक्कुआत और खूबसूरती के सख्त मयारात वाले मुआशरे में जिस्म पर बदमाशी, गुंडागर्दी, एज़ा रसानी और मुतासरा पर इसके समाजी और जहनी असरात को नुमाया किया गया है। प्यारी मोना की एक गैर रवायती और दिलचस्प कहानी है जब वो अपनी ज़िंदगी में घूमती है। हसीब अहमद ने इसे लिखा है, अली हसन ने इसे डायरेक्ट किया है और मोमिना दुरैद ने इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में मिशाल खान, अदनान जाफ़र, मोहम्मद हम्बल, नौरीन मुमताज़, अज़मा बेग, शाहीन खान और दीगर शामिल हैं। नंबर 4 मेरी शहज़ादी, दानिया की कहानी जिसकी परवरिश इसके दादा ने की थी। शहज़ादी डियाना के एक सरशार, पैरोकार और मद्दाह इस हद तक कि वो अपनी पोती को इसी नाम से पुकारते हैं। क्या शहज़ादी के मानने वाले को भी इन जैसी आजमाइशों, मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3 कलंदर एक लड़की के अपने खुदा और इसके फ़ैसलों पर पुख्ता यकीन की कहानी है जबकि बाकी दुनिया इसे तकलीफ़ पहुंचाती, बदनाम करती और चैलेंज करती रहती है। दुर्योधन एक नौजवान और मासूम लड़की है जो अपने चचा और खाला की देखभाल में परवान चढ़ी है। कम उम्री में यतीम होने के बावजूद दुर्योधन अपने चैलेंजेस और मुश्किलात के बारे में शिकायत नहीं करती। इसके बरक्स तबरेज़ एक खूबसूरत नौजवान है जो ज़िंदगी में अजीम चीज़ें हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। इसी मोहल्ले में रहते हुए तबरेज़ के वालिदैन ने इसके लिए एक जीवन साथी के तौर पर दुर्योधन को मुनासिब पाया। तहम तबरेज़ की ज़िंदगी में एक हैरानकुन मोड़ आता है जब एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली सुंबुल इससे मोहब्बत करती है। नंबर 2 तिनके का सहारा। कदर एक यतीम लड़की है जो अपनी शादीशुदा बहन रोमाना के साथ रहती है। रोमाना की सास इसे ख़ानदान पर बोझ समझती है। एक मैच मेकर की मदद से इसकी हम्मा से शादी कर देती है। इनकी शादी के बाद कदर को एहसास हुआ कि हम्माद एक बेरोज़गार, बेहौसला और सुस्त शख्स है। हम्माद कदर से मोहब्बत करता है लेकिन बेरोज़गारी की वजह से इसके घर वालों का इन दोनों के साथ नफ़रत आमेज़ रवैया है। इसकी मदद करने के लिए कदर ने केटरिंग का कारोबार बनाने का फ़ैसला किया। इनका कारोबार अच्छा चलता है
اور آہستہ آہستہ حماد ایک زیادہ ذمہ دار اور محنتی شخص بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذاتی ترقی کو اپنی بیوی سے منسوب کرتا ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔